اب ہم یہاں یہ عرض کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب ہم نے آپ سے گزارش کی کہ صحابہ کرام نے ٹائم ٹریولنگ کا کوئی آپ کو کنسیپٹ نہیں دیا اور کوئی ایسی بات نہیں کی، تو آپ نے وہاں انتہائی یعنی غلط بیانی سے کام لیا کہ ہم نے تو سارے لیکچر میں یہ زور دیا کہ قرآن و حدیث میں ٹائم ٹریولنگ کا اگر کوئی ثبوت ہوتا جیسا کہ ادیم صاحب کا دعویٰ ہے تو پھر صحابہ کرام ضرور بتاتے۔ جس چیز کا ادراک صحابہ کرام کو نہ ہوا، تابعین کو نہ ہوا، تبع تابعین کو نہ ہوا، وہ قرآن و سنت کی مراد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے ساحل ادیم صاحب کو اس بات پر اپریشیٹ بھی کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کے اینگل سے قرآن کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھا تھا، تو ہم اس نقطے پر ان سے متفق تھے اور ہم نے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا کہ اس نقطے پر ہمارا جناب ساحل ادیم صاحب سے اتفاق ہے۔ لیکن کسی ایک صحابی سے بھی ساحل ادیم صاحب ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے ایسا کوئی قول کہا ہو، قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر ایسی کی ہو جو ٹائم ٹریولنگ یا پھر یہ ڈائمینشنز اور پورٹلز کے ان کے نظریے کو تقویت دے سکے، ایسی کوئی بات۔ ایک قول انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوٹ کیا تھا، جو کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ شرکیہ اور کفریہ اور انتہائی جھوٹا اور جعلی ہے، خود ساختہ ہے۔ اب جب ساحل ادیم سے مکمل طور پر پھنس چکے تھے اور اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے ہماری بات کو بالکل الٹ دیا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ صحابہ کرام، سلف صالحین، علماء امت جو ہیں، کلاسیکل ایرا جسے آپ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے آیات و احادیث جو ہیں وہ ساری پڑھی بھی، لیکن ان سے وہ نہیں سمجھا جو ساحل ادیم صاحب سمجھتے ہیں۔ تو ساحل ادیم صاحب نے ہماری بات کو الٹ کر پیش کیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے اوپر یہ اعتراض کیا ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے کوئی نئی احادیث سن لی ہیں جو ہمارے علماء کرام نے نہیں سنی۔ تو میں نے نعوذ باللہ کوئی نئی کتاب تھوڑی چھپی ہے، قادیانیوں کے نئے نبی آئے ہیں، ہمارا کوئی نیا نبی نہیں آیا، 1400 سال پہلے سے جو حدیث ہیں وہی ہیں، کیا آپ نے حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئیں؟ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ وہ ساحل ادیم صاحب نے کوئی نئی احادیث سن لی ہیں جو ہمارے علماء کرام نے نہیں سنی۔ تو میں نے کوئی نعوذ باللہ مطلب کوئی نئی کتاب چھپی ہے، وہ قادیانیوں کے نبی آئے ہیں نئے، ہمارا کوئی نبی نیا نہیں آیا، ہمارا 1400 سال پرانے حدیث کی کتابیں، نبی علیہ السلام نے جو حدیث کی ہیں، آپ کے اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی آپ نے۔ اندازہ کریں بات کو کس طرح گھما رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث وہی ہیں، قرآن کی آیات وہی ہیں، لیکن آپ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بات یہ تھی، تو انہوں نے یہ بات بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے علماء کو کیوں نہیں پتہ، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو چند علماء ابھی موجود ہیں شاید ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا۔ اور بھائی ہم علماء امت کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک آپ کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی امام دکھائیں جس نے یہ قرآن کی جن آیتوں سے آپ ٹائم ٹریولنگ ثابت کر رہے ہیں انہوں نے بھی ٹائم ٹریولنگ ثابت کی ہو، یا جن سے جو نظریات آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بھی بنائے ہوں۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا اور اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ تو جب آپ سے وہ جواب نہیں بن پایا تو آپ ہمارے موجودہ علماء پہ برسنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جناب اپنے علماء کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسرے فرقوں کو۔ اور بھئی ہم نے تو فرقوں کی بات ہی نہیں کی اور ہمارے آج کے علماء کی بات ہی نہیں، ہم تو صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں انہوں نے سمجھی تھیں کہ نہیں سمجھی تھیں، انہوں نے پھر کیوں نہیں بتایا کہ ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھایا، اپنے شاگردوں کو کیوں نہیں بتایا۔ اور پھر بعد میں اگر صحابہ کرام کے پاس ایسا علم ہوتا ٹائم ٹریولنگ کا، واقعی کوئی بات ہوتی، صحابہ کرام اس کی تبلیغ کرتے، پھر تابعین اس کی آگے ترویج کرتے، پھر آگے تدوین کے دور میں آ کے اس پہ کتابیں لکھی جاتی، کتابیں مدون ہوتی، شائع ہوتی، پرنٹ ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا امت 1400 سال تک سوئی رہی اور بس آپ بیدار ہوئے 1400 سال بعد اور آپ نے ایک نیا جو معاملہ ہے وہ گھڑ کر قرآن حدیث کی طرف منسوب کر دیا؟